تو اپنی نیکی کے وسیلے سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں کوئی کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اب اللہ کو کسی تیری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے اور تیری دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آدمی پھر جاہل صوفی یہ کہے اللہ کو تیری دعا کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو نہیں معلوم تیری ضرورت، کائے کو دعا کرتا تو؟ کیا بولے گا؟ ارے ہاں نا، گہرا علم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ اللہ کو تیری ضرورت معلوم کہ نہیں معلوم؟ معلوم۔ اللہ کو ماضی، حال، مستقبل، فیوچر معلوم کہ نہیں معلوم؟ معلوم۔ پھر دعا کیوں کر رہا تو؟ اللہ کو بتانے کے لیے کیا چاہیے؟ اے اللہ مجھ کو یہ چاہیے، وہ چاہیے، رزق چاہیے، اولاد چاہیے۔ تو اللہ کو معلوم کہ نہیں تجھ کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ معلوم۔ پھر کیوں مانگ رہا؟ دینا ہوگا تو دے گا، مت مانگ دعا۔ تو یہ جاہل ہے۔ صوفیوں نے ایسی کر کے غرق کی کشتی، ایسی لوگوں کو اس طرح کی مینٹالٹی دے کے گڑبڑ میں ڈال دیا، گمراہی میں ڈال دیا۔ اللہ نے حکم دیا ہے فدعوہ بہا، پکارو اس کو، پکار رہے ہوں، اللہ نے حکم دیا ہم کو دعا کرو، ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم اپنی بندگی کے اظہار کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی ضرورت کے مطالبے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ کو ہم انفارم کر رہے ہیں۔ اب کوئی آدمی کہے اللہ کو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے بولا ہے بھائی وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ بدعت، کہ ایک آدمی کسی بزرگ کا نام لے اور اس کے نام کے وسیلے سے، اس کی ذات کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے، یہ وسیلہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ مشروع وسیلہ کون سا ہے؟ نمبر 1 اللہ کے اسماء و صفات، 2 اپنی نیکی، 3 زندہ شخص جس کی موت نہیں ہوئی ہے، اس کے پاس آپ گئے، کہا اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجیے، آپ نے اس کو کیا بنایا؟ اپنے لیے ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا، اور اس سے آپ نے گزارش کی میرے لیے دعا کریں، اس نے اللہ سے دعا کی آپ کی حاجت کے لیے۔ یہ وسیلہ تیسرا وسیلہ ہے جو کہ جائز ہے، مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آئی، کہا میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو مرگی کی بیماری سے شفا دے۔ کتنی روایتیں ہیں، دعا کیجیے۔ آپ نے کہا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اگر چاہے تو صبر کر تیرے لیے جنت سے۔ تو آپ نے نہیں کہا کہ اللہ کو وسیلے کی ضرورت ہے ڈائریکٹ مانگ، نہیں کہا۔ کسی صالح سے دعا کروانا کیا ہے؟ مشروع ہے، جائز ہے، بلکہ مستحب بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرتے تھے اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ یہ 3 وسیلے مشروع ہیں، اللہ کے اسماء و صفات، اپنی نیکی، اور کسی نیک زندہ انسان سے۔ زندہ اس لیے موت نہیں ہوئی اس کی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہید کو بھی لوگ زندہ کہیں گے اور جائیں گے قبروں پہ مانگیں گے، ایسا زندہ جس کو موت نہیں آئی ہے۔ یہ تینوں مشروع ہیں، لیکن جو منع وسیلہ ہے اس میں کیا ہے؟ ایک بدعت ہے، ایک شرک ہے، یہ فرق ضروری ہے۔ بدعت کون سا ہے؟ کسی شخصیت کا نام لے کر آدمی اللہ سے دعا کرے، کہے اے اللہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ ایسا صحابہ کرتے تھے، اے اللہ میں ابو بکر صدیق کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، نہیں، یہ بدعت ہے ہمارے نزدیک۔ اس کا اگر ثبوت ہو تو کیا جائے، ثبوت نہیں، اس کو شرک نہیں کہیں گے، بعض لوگ اس کو شرک کہتے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ ایک آدمی کسی ولی کی قبر پر جائے اور اس قبر پر جانور ذبح کریں اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور یہ نیت رکھے کہ جب یہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، اس طرح کا وسیلہ لے کہ کوئی عبادت کا عمل ان کے ساتھ کرے، ان کے نام کی نظر و نیاز کریں، ان سے دعا کریں، ان کو سجدہ کریں، ان کے تقرب کے لیے ذبح کرے وہاں پر، اور عبادتی عمل کریں اور ان کا قرب تلاش کریں اور ان کے قرب سے اللہ تک پہنچنا چاہے۔ یہ مشرکین کرتے تھے، یہ شرک ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ کوئی عبادتی عمل کسی بزرگ کے لیے کرنا اور اس کے ذریعے سے ان کو ذریعہ بنا کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، جیسے مشرکین کرتے تھے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ مشرکین کا شرک ہے۔
وہ عبادت کرتے ہیں ایسوں کی جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ تو سفارشی ماننا غلط نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے نا گناہ گاروں کی۔ دیکھیے عقیدہ صحیح رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے گناہ گاروں کا سفارش کروں گا۔ حدیث میں بھی کیا ہے کہ جو آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے، نماز جیسے اذان ہوتی ہے، اذان کے کلمات دہراتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھتا ہے اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگتا ہے، تو جو یہ کام کرے گا میری شفاعت اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن ہے، اور صالحین بھی سفارش کریں گے، جنتی لوگ سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اور حدیث میں کہ اللہ سے ضد کریں گے وہ لوگ کہ اللہ پر کسی کا ماننا لازم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اکراماً بندوں کی گزارش کو قبول کرتا ہے ان کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو جنتی کہیں گے اللہ ہمارے کچھ بھائی تھے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اور آج وہ ہم کو جنت میں نہیں دکھائی دے رہے ہیں، جہنم میں گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ جو بھی تم کو دکھائی دے جہنم میں ان کو لے کر آؤ۔ تو یہ جائیں گے جہنم میں اور لے آئیں گے، جلیں گے کیسا نہیں، جہنم میں یہ لوگ بھی نیک لوگ بھی گئے۔ جہنم میں سزا کے طور پر جانا الگ ہے اور سزا والوں کو نکالنے کے طور پر جانا الگ ہے۔ یعنی کوئی آدمی پولیس اگر جیل میں جائے کسی کو چھوڑنے کے لیے، جیل میں گیا ہو، پولیس کیسے جیل میں جا سکتا ہے؟ سزا کے طور پر تھوڑی نہ گیا بھائی، وہ تو قیدی کو اندر چھوڑنے کے لیے گیا یا باہر لانے کے لیے گیا ہے۔ تو یہ مسلمان جہنم میں جائیں گے اور پیشانی کے سجدوں کی جو نشان ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر ان جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے باہر لائیں گے، جنت میں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سفارش نہیں ہے، یہ نبی بھی نہیں ہے، یہ ایمان والے جو سفارش کریں گے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ سفارش اسلام میں ہے، لیکن مشرکین جو عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کریں گے، یہ خوش ہوں گے اور ہماری سفارش کریں گے، اسلام میں یہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر گہرا علم نہیں ہوگا آدمی کے پاس، مکس کر دے گا سب کچھ۔ بیس کس کو بنایا؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو دعا کی ضرورت ہے؟ نہیں، مت کر۔ عبادت کی ضرورت ہے تیری؟ نہیں، مت کر۔ پھر کیا بولیں گے؟ آرگیومنٹ اگر غلط آدمی رکھے، اس آرگیومنٹ کے بیس پہ صحیح چیز بھی غلط ہو جاتی ہے۔ اگر آرگیومنٹ غلط ہو، سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آپ کا سٹیٹمنٹ غلط ہے، وہ سٹیٹمنٹ صحیح چیز کو بھی غلط بنائے گا، آپ نے استعمال کیا اس کو غلط چیز کے لیے۔ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو جا کے بتوں کو وسیلہ بنا رہے ہیں، قبروں کو وسیلہ بنا رہے ہیں اپنے لیے، آپ نے کہا مت وسیلہ اختیار کرے۔ کیوں؟ اس نے بولا دیکھو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی لگتی ہے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول لگتا ہے، لفٹ سے اوپر جانے کے لیے کیا لگتی ہے، یعنی بلڈنگ میں اوپر جانے کے لیے لفٹ لگتی ہے، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی لگتی ہے۔ تو کہا اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تو اللہ کو ضرورت نہیں کا مطلب نہیں کرنا چاہیے۔ اوکے، عبادت کی ضرورت ہے؟ اب ہاں بولا تو مشکل، نہ بولا تو مشکل۔ اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اب بول دیا ٹھیک، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یقیناً صحیح ہے، تو پھر کیا کر؟ اب جب ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کرنا ہے تو وہ بھی نہیں کرنا ہے۔ دعا کی ضرورت ہے؟ نہیں، مت کر دعا۔ ذکر کی ضرورت ہے تیرے؟ نہیں۔ تیری تلاوت کی ضرورت ہے؟ نہیں، مت کر۔ تیری نیکی کی ضرورت ہے؟ نہیں، مت کر، ایک بھی نیکی مت کر، کیونکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ بولے اپنی ضرورت ہے نا، تو پھر اسی لیے تو بول رہے ہیں وسیلہ تیری ضرورت ہے کہ اللہ کی؟ سمجھ میں آئی بات؟ وسیلہ کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے ہے۔ تیری نماز تیرے لیے ہے، تیرا ذکر تیری تلاوت تیرے لیے ہے۔ کسی نیک آدمی کے پاس تو دعا کے لیے کہے وہ تیرے لیے ہے، وہ غلط نہیں۔